بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک مبارک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر اور شب قدر کہتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ کی طرف سے غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رحمتیں اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس رات کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے مستقل ایک سورت نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کی 4 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور چوتھی خصوصیت سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر کے طلوع ہونے تک اس رات میں سلامتی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ 4 خصوصیات خود اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کی قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ وایقظ اہلہ، اپنی کمر کس لیتے اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے، ہوشیار کر دیتے تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں۔ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ مستعد اور تیار ہو جاتے۔ اور یہ مبارک رات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص اس امت محمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ اس امت کو یہ رات کیوں عطا کی گئی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو 1000 ماہ تک 1000 مہینوں تک اللہ کے رستے میں جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ یعنی ہماری اتنی عمریں تو نہیں ہیں، ہم کس طرح اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں کہ جو شخص اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لے گویا کہ اس کو 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیکیج ہے، بہت بڑا ریلیف ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے کہ جب یہ رات اس قدر بابرکت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اللہ کے نبی نے اپنے اعتکاف والی جگہ سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تو پھر مجھے اس کے بعد شب قدر عطا کی گئی، اور مجھے یہ بتلا دیا گیا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ اس آخری عشرے کی کن راتوں میں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ اور شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا، پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ جب یہ اس قدر عظمت والی رات ہے پھر اس کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعیین بتلا دی گئی تھی کہ یہ کون سی رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آگے مسلمانوں میں سے 2 شخص لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے آیا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، مگر یہ فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے،
جس کی وجہ سے مجھ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَسَىٰ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو مخفی رکھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ جب اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے کئی راتیں جا کی جائے گی، کئی راتوں میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، تو پھر انسان کو شب بیداری کی عادت پیدا ہوگی، پھر انسان کو راتوں کو عبادت کرنے کی عادت بن جائے گی، اور جب یہ عادت بن گئی تو پھر اس کو شب قدر تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں رہے گا، پھر اس کو شب قدر بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ ایک اور بات کہ شب قدر کی، لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں، اس بارے میں علماء کرام نے متعدد احادیث سے کچھ علامات شب قدر کی نکالی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے، صاف اور شفاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی، بلکہ بینی بینی معتدل سی ہوتی ہے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ اس رات میں شیطانوں کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگلے دن، اس رات کے بعد جو دن طلوع ہوتا ہے، اس دن سورج کے اندر اتنی تیزی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی علامت یا ایک بڑی علامت کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق ہو، خشوع اور خضوع حاصل ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ شب قدر مل گئی۔ اس رات میں کون سے اعمال کیے جائیں، اس بارے میں بھی بخاری شریف کی ایک روایت حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے، ما اقول فیہا، میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، تم اس میں یہ پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ کو لیلۃ القدر میں پڑھنے کی تاکید کی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام سے، اولیاء اعظام سے اور بھی بہت سے اعمال منقول ہیں۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیلۃ القدر میں 7 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یعنی سورۃ القدر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے بچاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی اعمال اس بارے میں منقول ہیں، ان میں سے سب سے بہتر عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس رات میں صرف ایک عبادت پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ کا ہدیہ بھیجا جائے، اور اسی طرح اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ و استغفار کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کچھ عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے، کچھ عبادت کرنے کا موقع مل جائے، تو اس پر غرور اور تکبر نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا شکر کیا جائے